ہوئے لوگوں نے پوچھا عبدالرحمن ابن عوف بتاؤ یہ مالدار کیسے ہو گئے، آپ کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا؟ عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں اے لوگوں، میں نے کبھی زیادہ نفع کے چکر میں، زیادہ منافع کے چکر میں تھوڑے نفع کو ضائع نہیں کیا۔ 10 روپیہ آیا، 100 روپے کی لالچ میں نے 10 روپے کو ضائع نہیں کیا، انہی 10 روپے کو جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا اور اسی سے زیادہ مال ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ بیان کر رہے ایک مرتبہ میں نے 1000 جانور خریدا اور جتنے روپے میں خریدا اتنے روپے میں نے بیچ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، وہ کہتے کہ 1000 جانوروں کی ایک ایک رسی میں نے کھول لی، ایک ایک رسی کھول لی، اسی سے میرا بہت زیادہ منافع ہو گیا۔ اس لیے لوگوں مال کمانا سیکھیے، دولت کمانا سیکھیے، ناجائز طریقے سے نہیں اور کسی کا ہڑپ کر کے نہیں۔ آپ ضرور کلیکشن دے کے جائیے گا۔ یہاں میرے بھائیوں، میں آپ کو کلیکشن کے سلسلے میں ایک بات بتا رہا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عثمان غنی، جن کو اللہ کے رسول اس دنیا میں جنت کی بشارت سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اے عثمان آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت مل رہی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رو رہے ہیں جب ان کے سامنے قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا، عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا، حضرت عثمان غنی رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، آپ کے سامنے تذکر الجنت والنار، جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ نہیں روتے ہیں، اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن عذاب قبر کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ رونے کی وجہ سے آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ عثمان کیا بات ہے کہ آپ عذاب قبر سے رو رہے ہیں؟ حضرت عثمان جواب دیتے ہیں لوگوں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اے لوگوں یہ قبر کی جو منزل ہے آخرت کی منازلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ یہاں اگر کوئی آسانی سے اس منزل کو پار کر لیا تو آخرت کی منزلیں، باقی منزلیں، باقی مراحلوں کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ یہاں اگر کوئی پھنس گیا تو آگے کے منزل کو طے کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ عثمان ہے جو عذاب قبر سے رو رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو سنا ہوگا، غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کا منظر ہے، وہ موقع ہے تمام صحابہ کرام پہلے سے مال لا کر جمع کر دیے۔ حضرت عثمان 1000 اشرفیوں کی تھیلی پہلے سے لا کر جمع کر دیے۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے اور کہہ رہے اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ عثمان نے مجھے خوش کر دیا ہے، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ 1000 اشرفیوں کی تھیلی دیکھ کر لیکن آپ نے پوچھا، آپ نے مزید ترغیب دی، آپ جانتے تھے عثمان مالدار ہے، پھر آپ نے ترغیب دی اے عثمان آپ کے پاس اگر مال ہو تو آپ کچھ مال آپ 100 اونٹ اور دیجئے۔ حضرت عثمان تیار ہو گئے اور 100 اونٹ اور دے دیے۔ پھر آپ نے ترغیب دلائی عثمان اور 100 اونٹ دے، پھر ترغیب دلائی حضرت عثمان 100 اونٹ اور دیے۔ دان دینے والے دانی صاحبہ 300 اونٹ ہو گیا، کوئی یہ بتا رہے ہیں کہ 700 اونٹ دیے تھے، کوئی بتا رہے تھے 800 اونٹ دیے تھے، لیکن 300 کا ذکر ملتا ہے صحیح کہ عثمان غنی 300 اونٹ پہلے سے 1000 اشرفیوں کی تھیلی لا کر جمع کر دیے۔ اللہ کے رسول جانتے تھے عثمان مالدار ہے، آپ نے مزید ترغیب دی۔ تموٹ والے آپ غریب نہیں ہیں، آپ مالدار ہیں، اگر آپ دے چکے ہیں آلریڈی، جیسے کچھ گاؤں میں ہوتا ہے پہلے ہی کلیکشن ہو جاتے ہیں، دے چکے ہیں، پھر بھی میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں۔ میری بہنوں سے، میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے جو گمچھا وغیرہ لے کے آپ کے پنڈل میں گئے ہوئے ہیں، آپ ان سے زیادہ تعاون کیجئے اور اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ آپ مر بھی جائیں گے پھر بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جو گئے ہوئے ہیں آپ ان کے گمچھا میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ تو میرے بھائیوں، عثمان غنی کے بارے میں آپ جانتے تھے کہ عثمان اور مالدار ہے، آپ نے مزید ترغیب دی، عثمان 100 اونٹ اور دے دیے، پھر ترغیب دی 100 اور دے دیے، 300 جب دے دیے تو اللہ کے نبی نے دعا کی ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ما امیرا بادل یوم قطو، اور آج کے بعد سے عثمان کو یہ نیکی نہ کرے، پھر بھی عثمان جنتی ہے، پھر بھی عثمان جنتی ہے۔ عثمان غنی مالدار تھے، ان کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ مدینے کے اندر قحط پڑ گیا،
बारिश नहीं हो रही है, गल्ला जमीन से नहीं उग रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आसमान ने बारिश बरसाना छोड़ दिया है, कहत बढ़ गया है, गल्ला नहीं है, अनाज नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। मुल्क की शान से उस्मानी गनी का काफिला आ रहा है, माल लेके आ रहा है। मदीने के अंदर ताजिरों को पता चला, मदीने के अंदर बिजनेसमैनों को पता चला उस्मानी गनी माल लेके आ रहे हैं। सारे ताजिरों की लाइन लग गई, सारे ताजिरों की लाइन लग गई। ताजिर लोग कहने लगे, उस्मान आप 100 का माल 200 में दीजिए, हम 250 में बेच लेंगे, हम 300 में बेच लेंगे। उस्मान कह रहे आए ताजिरों, नहीं नहीं, हमें तो इतना पहले ही से मिल रहा है। फिर ताजिर कहने लगे, आए उस्मान 100 का माल 300 में दीजिए। फिर भी उस्मान का जवाब वही है कि हमें तो इतना पहले ही से मिल रहा है। फिर और कहने लगे, इसी तरह करते करते आखिरी बोली लग जाती है। फिर भी उस्मान कह रहे इतना तो मुझे पहले ही से मिल रहा है। ताजिर परेशान हो गए, उस्मान हम जानते हैं तामूठ वाले की औकात, हम जानते हैं बरसोनी वाले की औकात, हमने जितना दाम लगा दिया, जितना भाव लगा दिया, इससे बढ़कर कोई आपको नहीं देगा। उस्मान गनी, हम जानते हैं मदीने के ताजिरों को, तुजारों को हमसे ज्यादा भाव कोई नहीं लगाएगा। हजरत उस्मान गनी की फिक्र आखिरत देखे, उस्मान गनी नजर आसमान पर उठाए और अल्लाह की तरफ इशारा किया और कहा, आए ताजिरों, मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा मेरा रब दे रहा है। ताजिर लोग हैरान थे, आखिर कौन ताजिर है हम लोगों से भी ज्यादा आपको कीमत दे, हम लोगों से भी ज्यादा मुनाफा दे। उस्मान का जवाब है, आए ताजिरों, मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा मेरा रब दे रहा है। मैं जानता हूँ कि कहत बढ़ गया है, मैं जानता हूँ कि इस शहर में नमक नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ कि तेल बंद हो गया है। अगर हम जमा कर लेंगे तो हम 100 का माल 1000 में भी बेच सकते हैं, हम 2000 में भी बेच सकते हैं। लेकिन आए ताजिरों सुनो, हम मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे, हम अल्लाह से मुनाफा लेंगे। अगर आप मुझे 100 का माल 900 दे रहे हो, 1000 दे रहे हो, तो मुझे वही माल अगर हम गरीबों में दे देंगे, जरूरतमंदों को दे देंगे, तो मेरा रब, मेरा अल्लाह 100 का माल 1000 नहीं बल्कि लाख देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन करोड़ों सवाब देगा, करोड़ों अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कीमत देगा। सबसे ज्यादा मुनाफा मुझे मेरा रब दे रहा है। फिर उस्मान गनी हुक्म देते हैं, ऑर्डर करते हैं कि मक्के के मदीने के अंदर जितने जरूरतमंद हैं, जितने गरीब लोग हैं, सारे लोगों की लाइन लगाई जाए, मुफलिसों की लाइन लगाई जाए, और जितना गल्ला हमने लाया इन गरीबों में, इन फुकरा में, इन मिस्किनों में बांट दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ अगर मोदी जी कह दे आज नमक नहीं आएगा, महीना तक नमक नहीं आएगा, हम और आप जमा करेंगे कि नहीं? मार्केट जाएंगे, दुकान जाएंगे और जितने हमें और आपको बोरी मिलेंगे सब लेके जमा कर लेंगे और उसी को बेचेंगे। 5 रुपये वाला अगर कोई पैकेट है 10 रुपये में बेचेंगे, 20 रुपये में बेचेंगे, यही करते हैं कि नहीं लोग? लेकिन हजरत उस्मान कह रहे हैं सबसे ज्यादा मुनाफा मुझे मेरा रब दे रहा है। तो मेरे भाइयों, दुनिया कमाइए लेकिन इतना पीछे ना पड़ जाइए कि हम अपनी आखिरत को भूल जाए। फिर ऐसा ना हो कि हम अल्लाह से कहें कि अल्लाह हमें इतना माल दे, इतनी दौलत दे, हम उस पैसे को गड्डी बनाए, तकिया बनाए और उसके ऊपर आराम से सोए। और लोग भागते भी तन्हाई में। एक आदमी, एक जवान आदमी था, शादी से पहले कह रहा जल्दी शादी हो जाए, जल्दी शादी हो जाए। कम वक्त को शादी करने में क्या दुआ लगी है, क्या जल्दी शादी हो जाए? कर लो, दुआ की, जल्दी शादी हो गई। फिर आप दुआ कर रहे जल्दी बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, जल्दी औलाद हो जाए, बेटा हो जाए, पढ़ाऊंगा, आलिम बनाऊंगा। भाई 9 महीना 10 महीना होगा तभी ना बेटा होगा। तो दुआ करने लगे पहले जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। 3 महीने में बेटा हो गया, बड़े खुश है, मिठाई बांट रहे बरसोनी में। बरसोनी वाला तार तार के बेटे 3 महीने हुए शादी की, बेटा कहाँ से मिल गया? अच्छा, तब ये मेरा बेटा नहीं? बोला नहीं, आज रात ही में तो मेरी बीवी ने जन्म दिया, मैंने देखा अपनी आंखों से। अच्छा, तुमने देखा भी? बोला तुम्हारी बीवी का हो सकता है लेकिन तुम्हारा नहीं, किसी और का होगा। जल्दी घर आए और अपनी बीवी को तार तार पीट रहा है। कम बखत ये बच्चा किसका है? बरसोनी वाले बोल रहे हैं कि मेरा नहीं है। 3 महीने में बच्चा नहीं होता है, 9 महीने में होता है। और यार कैसे पति मिल गया, कैसे शौहर मिल गए, 9 महीने में ही तो हुआ है। हिसाब जुड़ा रही है। बोला शादी कितने महीने हुआ? मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है ना? बोला हाँ। कितने महीने हुआ? कहा 3। तुम्हारी भी शादी मेरे साथ हुई होगी? हाँ, हम शादी के तुम भी किए होंगे। 3 3 6। और शादी होने के बाद ये बच्चा कब पैदा हो? बोला 3 6 और 3। अरे बात तो सही है,
یہ برسونے والے بڑے حسد خور انسان ہیں، بیٹا ہوا اس لیے جانا، یہ کم وقت کو بتانا ہی صحیح نہیں تھا، ہمارا 1 کلو مٹھائی لاس ہو گیا۔ تو میرے پیارے ساتھ دعا اللہ سے کیجیے کہ اللہ دنیا کی بھلائی عطا فرما، پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس اتنے مال ہو جائے، کاروبار ہو جائے، اتنے دولت ہو جائے۔ ایک لمٹ ہے، ایک سمت ہے۔ صحابہ کرام مال کی اور دولت کی دعا نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری عورت آئی، آپ کے جسم کی طرف دیکھا، آپ کے کرتے کی طرف دیکھا، آپ کی چادر کی طرف دیکھا، آپ کے بستر کی طرف دیکھا، چھوٹی سی چادر ہے، جس چادر پہ آپ سو رہے ہیں اس کا نشان آپ کے جسم پر پڑ جاتا ہے۔ وہ عورت جلدی سے گھر گئی اور نرم نرم بستر کا انتظام کر دیا اور حضرت عائشہ کو دے دیے اور کہہ دیا عائشہ اللہ کے نبی آئیں گے تو کہہ دینا کہ فلاں عورت نے چادر دے کر گئی ہے۔ نبی اکرم آئے، دیکھا کہ نئی چادر گھر میں، دوسری چادر کہاں سے آئی؟ آپ نے پوچھا عائشہ یہ چادر کہاں سے آئے؟ حضرت عائشہ جواب دیتی ہے انصاری ایک عورت آئی، انہوں نے آپ کی چادر کو دیکھا، آپ کے بستر کو دیکھا، وہ جلدی سے گھر گئے اور ایک نئی چادر کا انتظام کر دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ تم اس چادر کو واپس کر دو، اس چادر کو لوٹا دو، اس چادر کو واپس کر دو۔ اے عائشہ اگر میں چاہتا اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ پہاڑ کو بھی سونے کا کر دے، پہاڑ کو بھی چاندی کا کر دے، پہاڑ کو بھی ہیرے کا کر دے، پہاڑ کو بھی سونے اور چاندی کا بنا دے، میں جہاں جاتا پہاڑ بھی میرے ساتھ جاتے، یہ سونے اور چاندی کا پہاڑ میرے ساتھ جاتے۔ لیکن عائشہ میں نے اللہ سے دعا نہیں کی، اللہ سے میں نے چاہا نہیں کہ پہاڑ کو سونے کا کر دے، پہاڑ کو چاندی کا کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ من میں جب بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں، تکیہ میں اپنا سر رکھتے ہیں تو من ہی من میں خواب دیکھ رہی ہے اللہ ہمیں کہیں سونا مل جائے، ہمیں کہیں چاندی مل جائے، کہ اللہ ہم سوئے رہے اچانک کوئی ہمارے بستر پہ لاکھ روپے لے کے لیتے، پھر کم بخت سوچتا ہے لاکھ روپے میں کیا ہوگا، پھر کہتا ہے کروڑ روپیہ ہو جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں دنیا کمائیے لیکن اتنا نہ پیچھے پڑ جائیں کہ اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ یہ دنیا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا آپ کو لگ رہا ہے کہ رنگین ہے لیکن یہ دنیا رنگین نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ لوگوں جان لو، اللہ رب العالمین کہتا ہے لوگوں جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے، اولاد میں آگے بڑھنے کا نام ہے، مال میں آگے بڑھنے کا نام ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے پوری زندگی کا نقشہ کھینچا۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو کھیل سے مطلب ہوتا ہے، صبح ہوئی کھیلنا شروع کیا، شام تک کھیلتے رہتا ہے، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ گھر ہے، دوار ہے، کھیلنے سے مطلب ہے، کھانا کھایا نہیں کھایا، پیر دھویا نہیں دھویا، سو گیا، اس کو کھیل سے مطلب ہوتا ہے۔ بڑا ہوتا ہے لہو تماشے سے مطلب ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتے ہیں، وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اور بڑا ہوا 15 سال کا ہوا 20 سال کا ہوا زینت اختیار کرتا ہے، کبھی بالوں کو سنورتا ہے، بالوں کی اسٹائل الگ الگ انداز سے بال کٹواتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ زینت اختیار کرتا ہے، کریم استعمال کرتا ہے، پاؤڈر استعمال کرتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے مال میں فخر کرتا ہے، میں تو اس سے زیادہ مالدار ہوں، اولاد میں فخر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے بتا رہے ہیں اے لوگوں دنیا کو اس طرح سمجھنے والوں کا مثل غیث، دنیا کی مثال اس بارش کے پانی کی طرح ہے۔ جب بارش کا پانی ہوتا ہے، زمین سے پودا لہلہاتا ہوا اٹھتا ہے، کسان دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا ہے عجب الکفار، جسے کافر دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے دنیا رنگین ہے، ہم جوان ہیں تو جوان ہی رہیں گے، نہیں، اس کٹی ہوئی کھیتی کی مثال اللہ رب العالمین دے رہے ہیں۔ جب پودا لہلہاتا ہے کسان دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، جب وہ کھیت پک جاتا ہے، وہ کھیتی پک جاتی ہے، اس پکے ہوئے فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس کٹی ہوئی کھیتی کو آپ دیکھیں گے آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا نا۔ جب پودا شروع میں نکلتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے، جب کھیتی کاٹ دیے جاتے ہیں اس کٹی ہوئی کھیتی کو دیکھے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح یہ دنیا ہے میرے بھائیو، الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، اور وجنت الکافر، کافروں کے لیے جنت ہے۔ اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا کر کے جائیے گا وہاں آپ کو ویسا ملے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے بھائیو آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَأَبْقَىٰ، دنیا کی زندگی فنا ہو جائے گی، آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔